سامعین آداب اور پروگرام خیر اندیش میں خوش آمدید۔ معزز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید۔ اور سامعین، میں ہوں فائقہ شفیق۔ عزیز دوستو، ہمیں پختہ یقین ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی خوش و خرم ہوں گے۔ سامعین کرام، ان دنوں یہ المیہ بہت بڑھ رہا ہے جو کہ والدین اور بچوں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ ہے۔ بالکل، جو کہ ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے۔ جی دوستو، پہلے گھر محبت، اعتماد اور مکالمے کا مرکز ہوتے تھے۔ شام ڈھلے سب ایک دسترخوان پر جمع ہوتے، دن بھر کی باتیں ہوتی، ہنسی مذاق ہوتا، مگر آج ہر فرد اپنی دنیا میں گم ہے۔ والدین ذمہ داریوں میں مصروف اور بچے موبائل اور سوشل میڈیا کی رنگینیوں میں محو ہیں۔ آپ نے درست فرمایا۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے جہاں آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں دلوں کے درمیان ایک انجانا سا پردہ بھی ڈال دیا ہے۔ بالکل، والدین سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، مگر بچے شاید صرف وقت اور توجہ چاہتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بچے صرف نصیحت نہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، صرف حکم نہیں، محبت چاہتے ہیں۔ جب ان کی بات سنے بغیر فیصلہ سنا دیا جائے تو دلوں میں خاموش فاصلے جنم لینے لگتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں آپ دوستوں کی آراء اور خطوط کی جانب۔ اس سے پہلے سامعین، خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، سرائیکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے ہمیں الیاس مسیح صاحب کی تحریر مظفر گڑھ سے موصول ہوئی ہے، جو کہ لکھتے ہیں کہ جناب آکاش ایمینول صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام ہو۔ میں بہت دیر بعد آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی ٹیم کا پروگرام حکمت کے موتی دن بدن نکھرتا جا رہا ہے۔ میں اس پروگرام کی تمام ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ یہ پروگرام مزید ترقی کرے اور ریڈیو کی دنیا کی ترقی میں رہنما ثابت ہو۔ میں تمام ریڈیو کے سامعین اور PCRM کے ممبران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اجازت دیجیے اور یہ سب کچھ خوبصورت رب کے حوالے۔ جبکہ سامعین، ٹکا خان سیال، احسن خان سیال کا کہنا تھا کہ منصور ملک صاحب نے پروگرام میں غریبوں کے مالی اور مادی حالات اور معاونت کے حوالے سے بامعنی لفظوں میں آگاہی دی۔ شکریہ PCRM۔ محترم الیاس مسیح صاحب، ٹکا خان سیال اور احسن خان سیال صاحب، ہم آپ کی محبت بری تحریر کے لیے دل کی گہرائیوں سے تشکر گزار ہیں۔ آپ کی آراء نے ہماری ٹیم کے حوصلے کو مزید تقویت دی ہے اور ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ پروگرام حکمت موتی سامعین کے دلوں تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی دعا اور نیک تمنائیں ہمارے لیے باعث فخر اور رہنمائی ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ پروگرام ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے اور ریڈیو کی دنیا میں مثبت اثر ڈالے، اور آپ جیسے سامعین کی محبت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ہر دن بہتر سے بہتر بنتا جائے۔ جبکہ آپ کی PCRM سے وابستگی اور ریڈیو کے لیے دلچسپی ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کے حوالے سے غلام شبیر ٹکا خان صاحب کا کہنا تھا کہ پروگرام خیر اندیش میں امجد صاحب اور فائقہ صاحبہ نے آغاز میں سامعین کو بہت زبردست یاد دہانی کروائی کہ موسم کی تبدیلی ہماری صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، جیسے نزلہ زکام، جسم میں تھکاوٹ اور پانی کی کمی۔ بے شک یہ بیماریاں موجودہ دنوں میں ہم پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور بہت ہی خوبصورت بات کہ روزمرہ کی سادہ غذا استعمال کرنی چاہیے۔ محترم غلام شبیر ٹکا خان صاحب، پروگرام خیر اندیش کے بارے میں آپ کی خوبصورت اور باوقار رائے ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے۔ آپ نے جس توجہ اور خلوص کے ساتھ ساری گفتگو کو سراہا اور موسم کی تبدیلی سے متعلق اہم نکات کو سمجھا، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ آپ جیسے باشعور سامعین ہی کسی بھی پروگرام کی اصل طاقت ہوتے ہیں، جو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ مثبت پیغام کو آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ آپ کی محبت، حوصلہ افزائی اور قیمتی تاثرات پر دل کی گہرائیوں سے تشکر قبول فرمائیں۔ سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب لکھتے ہیں کہ آداب PCRM۔ گزشتہ روز میں نے پروگرام زندگی دا چانن سنا، جس میں خداوند یسوع المسیح کی خمیر سے متعلق تمثیل کے بارے میں سنا، جو کہ مقدس متی کی انجیل میں سے بیان کی گئی تھی، جس سے مجھے نہایت گہرا روحانی اور اخلاقی پیغام ملا۔ اس تمثیل میں بتایا گیا کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے آٹے میں ملا دیا
اور تھوڑے سے خمیر نے سارے آٹے کو خمیر کر دیا۔ اس مثال سے میں نے یہ سیکھا کہ نیکی، ایمان اور سچائی بظاہر بہت معمولی یا چھوٹے عمل سے شروع ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ پورے معاشرے یا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ جس طرح خمیر نظر تو نہیں آتا لیکن آٹے کو اندر ہی اندر بدل دیتا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق اور خدا پر ایمان انسان کے باطن کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں مثبت انقلاب برپا کرتے ہیں۔ اس پروگرام نے مجھے یہ بھی احساس دلایا کہ ہمیں چھوٹے نیک اعمال کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی چھوٹے بیج مستقبل میں بڑی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تمثیل میرے لیے حوصلہ افزا اور اصلاح نفس کا پیغام رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، ہم آپ کی اس فکر انگیز اور روح پرور تحریر کے لیے دل کی گہرائیوں سے تشکر پیش کرتے ہیں۔ پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے آپ نے جس محبت اور سنجیدگی سے اپنے تاثرات قلم بند کیے، وہ نہ صرف پروگرام کی افادیت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ سننے والوں کے دلوں میں روحانی پیغام کی تاثیر کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ آپ کے یہ تاثرات ہمارے لیے حوصلہ افزائی اور تقویت کا باعث ہیں۔ خداوند آپ کو اپنی حکمت اور فضل سے نوازتا رہے اور آپ کے قلم کو مزید برکت دے۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے بارے میں قصور سے ذوالفقار علی لکھتے ہیں کہ سندھی پروگرام نہایت معلوماتی اور فکر انگیز تھا۔ بزرگ سلیمان نبی کی کتاب میں سے بیان کی گئی نصیحتیں اور دنائی بھری باتیں عام زندگی کے مسائل کا بہترین حل پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق پروگرام میں جس انداز سے حکمت کی باتوں کو سادہ اور عام فہم سندھی زبان میں پیش کیا گیا، اس سے سننے والوں کے دلوں پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے پروگرام نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت اور فکری رہنمائی کے لیے بے حد ضروری ہیں اور انہیں باقاعدگی سے نشر ہونا چاہیے۔ سامعین، ان کے علاوہ حق نواز تگڑ، رئیس نونی اور عبد الغنی سولنگی اور کلب عباس، عامر جمیل اور حافظ نعیم صاحب نے بھی پروگرام کو پسند فرمایا ہے۔ محترم ذوالفقار علی صاحب، آپ کے نہایت قیمتی تاثرات اور حوصلہ افزا کلمات کے لیے دل کی گہرائیوں سے تشکر۔ یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آپ نے پروگرام کو معلوماتی اور فکر انگیز قرار دیا اور وائز کی کتاب میں بیان کی گئی نصیحتوں اور دنائی بری باتوں کو عام زندگی کے مسائل کا مؤثر حل سمجھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی یہ رائے سادہ اور عام فہم سندھی زبان میں حکمت کی باتوں کو سننے والوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالیں گی، جو کہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل کی اخلاقی تربیت اور فکری رہنمائی کے حوالے سے آپ کی سوچ ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم حق نواز تگڑ، رئیس نونی اور عبد الغنی سولنگی اور قلب عباس، عامر جمیل اور حافظ نعیم صاحب جیسے سنجیدہ اور بافکر سامعین، جو کہ ہمارے پروگرامز کی اصل طاقت ہیں، ہم آپ کے اعتماد اور محبت کے بے حد تشکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ آپ کی رہنمائی اور تعاون آئندہ بھی ہمیں حاصل رہے۔ سامعین، ہم آغاز میں جو بات کر رہے تھے اس کا ایک اور پہلو نسلوں کا فرق بھی ہے۔ جی بالکل، والدین اپنی روایات اور اقدار کو سنبھالے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ بچے جدید سوچ اور آزادی کے متلاشی ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو فاصلے بڑھنا فطری بات ہے۔ جی سامعین، رشتہ تب مضبوط ہوتا ہے جب مکالمہ زندہ ہو۔ اگر والدین بچوں کے دوست بن جائیں، ان کے خواب سنیں، ان کے خدشات سمجھیں، تو اعتماد کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کی قربانیوں اور تجربات کا احترام کریں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسئلے کا حل صرف ایک ہے: بات چیت، خلوص اور باہمی احترام؟ جی ہاں، اگر روزانہ کچھ لمحے صرف گھر والوں کے نام کر دیے جائیں اور موبائل ایک طرف رکھ کر دل کی بات سن لی جائے تو یقیناً یہ فاصلے مٹ سکتے ہیں، کیونکہ مضبوط رشتے ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ سامعین، آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں آپس میں بات چیت کی شمع روشن رکھیں تاکہ محبت اور اعتماد کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔